سے دولت کی تلاش نہیں رہتی، اب کس کی تلاش ہے؟ سکون کی تلاش ہے۔ لیکن سکون کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اطمینان تو دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کسی سے بھی پوچھیں اتنی دولت ہے، کوئی کہتا ہے میں تنہائی میں پسند ہوں، مجھے میرا بستر الگ لگاؤ، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ تو اپنی فیملی سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دولت زیادہ ہو گئی، دولت کو بچانے کے چکر میں اتنا ٹینشن لیے پڑے ہیں کہ اب انہیں تنہائی تلاشنی پڑ رہی ہے، نیند کی گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ خدا کا شکر کرو کہ تم غریب ہو، اور اسلام غربت میں پھیلا ہے۔ آقا کی حدیث ہے کہ اسلام غریبوں سے پھیلا ہے اور غریبوں ہی میں سمٹ کر رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن تمہیں بھی سکون کی تلاش ہے، کسی کو زیادہ ہے تو کسی کو کم۔ تو آپ کو سکون کی تلاش ہے تو آپ اللہ کا ذکر کرو گے، آپ مسجد کو آباد کرو گے، آپ نماز پڑھو گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہی ہے کہ سب کچھ کر لیں گے، مولانا آئے گا نذرانہ بھی اچھا دیں گے، مولانا آئے گا خدمت بھی اچھے سے کریں گے، لیکن مولانا کے ساتھ میں مسجد جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مولانا صاحب پڑھ جائے، ایسا لگتا ہے نماز صرف مولانا ہی پر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من اقام فقد اقام الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے نماز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو حضرات ادھر ادھر جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیے۔ ابھی الحمدللہ بڑا اچھا خطاب اور بڑی پیاری ایک نعت پاک بھی آپ کے سامنے ہوگی۔ حضرت آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، جو حضرات چلے گئے ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرات لوٹ آئے۔ میرے بھائی جلسے خراب نہ کیا کریں آپ حضرات، اگر کوئی بولنے والا بولتا ہے آپ حضرات دین سے اٹھا بیٹھک لگاتے ہیں تو بولنے والے کا من نہیں لگتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر ادھر جگہ نہیں ہے تو ادھر آ کے بیٹھ جائیے، ادھر کیڑے بھی نہیں ہیں، آپ حضرات بیٹھ جائیے آگے، یار جلسے کا ماحول نہ خراب کریں۔ آقا فرماتے ہیں من اقام فقد اقام الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین۔ اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے کھمبے کو ڈھا دیا، دین کو ڈھا دیا، اس نے اپنا دین ختم کیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، نماز مومن کی علامت ہے، نماز ایک مومن کی پہچان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان الصلاۃ معراج المؤمنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بے شک نماز مومنوں کی معراج ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں؟ مومنوں کی معراج ہے، سرکار کی معراج رب کا دیدار، اور ہماری معراج نماز ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمیں رب کی معراج ہو رہی ہے، رب کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہو، اپنی آنے والی نسل کو بچانا چاہتے ہو، تو آپ مدرسے اور مسجدوں کی طرف دھیان دو، اور آپ اپنے مدرس اور اپنے امام پر دھیان دو، ورنہ مدرس اور امام نہیں ملا تو آپ بہت ہی ایک گہرے غار میں چلے جاؤ۔ آج اگر سب سے سستا کوئی ہے تو امام اور مدرس ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ مدرسین اور ائمہ حضرات آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ورنہ 5,000 6,000 پر اگر آپ اپنے لڑکے کو باہر بھیجو تو کبھی یہ گوارا نہیں کرو گے کہ میرا بیٹا 5,000 پر باہر جائے، لیکن یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ رب قدیر جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو بالتفصیل گفتگو ہوگی۔ میرے پاس خصوصی شاعر اہل سنت شاہ نواز اسماعیلی صاحب جو سیتا پور کی سرزمین سے چل کر کے آئے ہیں، میں انہیں اپنی زبان میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے انوکھے لب و لہجے سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں، محفوظ فرمائیں۔